دی ڈیپ ڈائیو کے ایک نئے اور بہت ہی فکر انگیز تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے نا، مطلب یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسانی تاریخ کے آغاز سے لے کر آج کے جدید معاشروں تک انسان کو ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ بالکل۔ ہم آج بات کریں ہیں اقوام کے درمیان الہی انصاف کی، اور آج کی اس گفتگو کی بنیاد کوئی عام نظریہ یا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ایک انتہائی منفرد اور بنیادی نوعیت کا ماخذ موجود ہے۔ صحیح، اور یہ ماخذ اپنے اندر ایک بہت گہری وسعت رکھتا ہے۔ ایگزیکٹلی ہم قرآن مجید کی سورت یونس کی 3 آیات کا آیت نمبر 47، 48 اور 49 کے متن کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے۔ آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ان آیات میں جو کائناتی انصاف کے اصول چھپے ہیں اور انسانی تجسس، جلد بازی کی جو نفسیات ہے، اور سب سے بڑھ کر اقوام اور تہذیبوں کے عروج و زوال کی جو ایک مقررہ مدت کا تصور ہے نا، اس کو کھوجا جائے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم متن آج کی دنیا کے بارے میں ہمیں کیا بصیرت دیتا ہے، جو بظاہر بہت فلسفیانہ اور تجریدی محسوس ہوتے ہیں۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے روزمرہ زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، عام طور پر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن جب ہم ان پر گہرائی سے غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سماجیات، انسانی نفسیات اور تہذیبوں کے لائف سائیکل کے بالکل بنیادی اصول بیان کر رہے ہیں۔ میں پوری طرح تیار ہوں کہ ہم مل کر ان آیات کے وسیع تر سیاق و سباق کا جائزہ لیں۔ بہترین۔ تو سیدھا متن کی طرف آتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 47 کچھ اس طرح ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اگر اس کے بنیادی مفہوم کو دیکھا جائے تو یہ بتاتی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ بالکل۔ بہت ہی کائناتی اور وسیع دعویٰ ہے۔ عام طور پر جب ہم انصاف یا احتساب کی بات سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً انفرادی سطح پر سوچتا ہے کہ ایک شخص نے کیا صحیح کیا یا کیا غلط کیا۔ صحیح کہا آپ نے، انفرادی احتساب ہماری سوچ پر حاوی رہتا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں لفظ امت استعمال ہوا ہے، یعنی بات پوری ایک تہذیب یا قوم کی ہو رہی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت دراصل تاریخ اور کائنات کا ایک انتہائی منظم اصول وضع کر رہی ہے۔ مطلب امت کا مطلب محض چند افراد کا ہجوم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل معاشرہ ہے، ایک پوری تہذیب ہے جس کا اپنا ایک کلچر، اپنی معیشت اور نظام زندگی ہوتا ہے۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ الہی انصاف کا نظام اس قدر مکمل اور شفاف ہے کہ کسی بھی تہذیب کا حتمی احتساب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ان پر حقائق واضح نہ کر دیے جائیں۔ ایگزیکٹلی، جب تک حقائق واضح نہ ہو جائیں، یعنی رسول کا آنا اور پیغام کا ہر لحاظ سے واضح ہو جانا اس بات کی حتمی شرط ہے کہ اب اس قوم کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ کوئی اندھے احتساب کا نظام نہیں ہے، بلکہ مکمل شعور اور آگاہی پر مبنی نظام ہے۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر کوئی سزا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اور یہاں قسط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں اس بارے میں سوچ رہی تھی، قسط کا مطلب محض کوئی عام روایتی انصاف نہیں لگتا۔ سوچئے کہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کا مکمل فائنینشیل آڈٹ ہو رہا ہو۔ یہ ایک بڑی دلچسپ مثال ہے نا؟ ایک ایسا آڈٹ جہاں صرف منافع یا نقصان نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ ایک ایک رسید، ایک ایک ٹرانزیکشن اور ہر ملازم کے رویے کا بغیر کسی تعصب کے جائزہ لیا جا رہا ہو، جہاں کسی کے ساتھ ناانصافی کا 1% بھی امکان نہ ہو۔ 100%۔ اور آیت کا اختتام لا یظلمون پر ہوتا ہے، یعنی ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا کائناتی آڈٹ ہے جس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ کارپوریشن کے آڈٹ والی مثال بہت شاندار ہے۔ دیکھیں، دنیاوی عدالتوں یا نظاموں میں چاہے وہ کتنے ہی جدید کیوں نہ ہوں، خامی تو رہ جاتی ہے۔ بالکل، ہمیشہ شواہد کی کمی ہوتی ہے، یا وکیلوں کی مہارت کا فرق ہوتا ہے، یا نظام کی کوئی تکنیکی خامی آ جاتی ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کا امکان رہتا ہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی نظام 100% قسط فراہم نہیں کر سکتا، لیکن یہاں جس سطح کے کائناتی انصاف کی بات ہو رہی ہے وہ تمام تر ظاہری اور پوشیدہ حقائق کی روشنی میں ہوتا ہے۔
صحیح. یہ تصور دراصل انسان کو ایک بہت ہی مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم کرتا ہے. یہ جاننا کہ حتمی فیصلہ ساز طاقت کسی تعصب، غصے یا جلد بازی کے تحت کام نہیں کرتی، تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے. یعنی کسی معاشرے کے ساتھ اس کے اعمال سے بڑھ کر کوئی سختی نہیں کی جاتی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اصول اتنا واضح، منطقی اور منصفانہ ہے تو اس پر انسان کا عمومی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان نے اس کائناتی انصاف کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر لی؟ بدقسمتی سے تاریخ کچھ اور ہی بتاتی ہے. ہاں، اور اس کا حیرت انگیز جواب ہمیں اگلی آیت یعنی آیت 48 میں ملتا ہے، اور یہیں سے یہ گفتگو انسانی نفسیات کے ایک بہت ہی تاریک لیکن دلچسپ پہلو کی طرف موڑتی ہے. بالکل، انسان کے ڈیفنس میکینزم کی طرف. آیت 48 کا متن ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس کا مطلب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ انسان کی توجہ اصل پیغام پر ہے ہی نہیں. انسان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انصاف کیسے ہوگا یا اس آڈٹ کے لیے تیاری کیسے کی جائے. انسان کی فطری بے صبری اسے ایک ہی سوال پر مجبور کرتی ہے کہ ٹائم لائن کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. ٹائم لائن کیا ہے؟ ہمیں بس تاریخ اور وقت جاننا ہے. یہ بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ انسان اپنے دفاعی میکینزم کے طور پر ہمیشہ کیوں اور کیسے کے بجائے کب پر کیوں زور دیتا ہے. یہ بہت گہری بات ہے. دیکھیں نا، آیت 47 میں اتنی بڑی بات کی گئی کہ تمہارے ساتھ مکمل انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا. منطقی طور پر جواب میں یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اس کڑے فیصلے میں بچا سکتے ہیں، یا ہم خود کو کیسے ٹھیک کریں. بالکل. لیکن انسان کا جواب کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ ہوگا کب. یہ انسانی تاریخ کا ایک مسلسل دہرایا جانے والا رویہ ہے. جب لوگ کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے یا اپنے موجودہ طرز عمل، اپنے مفادات اور اپنی طاقت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، تو وہ پیغام دینے والے کو وقت کے حوالے سے چیلنج کرتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم اس رویے کو آج کے جدید دور کے تناظر میں دیکھیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جیسے ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کی بات کر لیں. یہ بہت پرفیکٹ مثال ہے. جب کلائمیٹ چینج کے ماہرین دنیا کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا طرز زندگی نہ بدلا تو زمین کا ماحولیاتی نظام تباہ ہو جائے گا، تو بہت سے لوگ اس وارننگ کی سائنسی بنیاد کو سمجھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. بالکل مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم تو کہہ رہے تھے 2020 تک گلیشیئر پگھل جائیں گے، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ عذاب کب آئے گا؟ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور کب کا تانا دینا دراصل حقائق سے نظریں چرانے کا ایک طریقہ ہے. انسان ہمیشہ سے یہ وہم پالتا آیا ہے کہ اگر وہ وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو کم از کم وقت کی پابندی کی بنیاد پر سچائی کو جھٹلا ضرور سکتا ہے. بالکل درست تجزیہ ہے. اس کب کے تانے کے پیچھے دراصل انسانی تکبر چھپا ہوتا ہے. یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے. صحیح. انسان سمجھتا ہے کہ اگر سزا فوری طور پر نہیں ملی یا کوئی ظاہری آفت فوراً نازل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ نظام احتساب سرے سے موجود ہی نہیں ہے. وہ اس مہلت کو اپنی کامیابی سمجھ لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ گیا. ہاں، لیکن کائنات کا نظام انسانی طنز یا کسی کے چیلنج کے تابع تو نہیں ہے. الہی نظام کی اپنی ایک رفتار اور ایک مکمل سائنس ہے جو کسی کے مذاق اڑانے سے تیز نہیں ہوتی اور کسی کے ڈرنے سے سست نہیں پڑتی. اور اسی تکبر اور کب کے سوال کا ایک تفصیلی، ہلا دینے والا اور فلسفیانہ جواب تیسری آیت یعنی آیت 49 میں ملتا ہے. یہ ہمارے آج کے جائزے کا سب سے گہرا حصہ ہے. بے شک یہ آیت بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے. آیت 49 کا متن کچھ یوں ہے: کل لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اور پھر آگے ہے لکل امت اجل اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کے ابتدائی حصے پر بات کرتے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے. صحیح. قسم کے مافوق الفطرت اختیارات سے بالکل الگ کر رہا ہے. یہ کتنی حیران کن سطح کی عاجزی ہے اور اپنی حدود کو مان لینے کا اعلان ہے. یہ حصہ الہی حکمت اور حقیقی قیادت کا ایک شاہکار ہے.
دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو جب کسی سیاسی یا سماجی رہنما کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو غصے میں آ جاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ بالکل، وہ غصے میں آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی خیالی تاریخ دے دیتا ہے تاکہ اپنا رعب قائم رکھ سکے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پیغمبرانہ آواز کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی ٹھوس اور پرسکون انداز میں اپنے ذاتی اختیار کی نفی کر رہا ہے۔ یہ بتانا کہ میں کائنات کے نظام الاوقات کا مینیجر نہیں ہوں، دراصل اس پیغام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ واہ! کیونکہ یہ واضح کرتا ہے کہ الہی نظام کی طاقت اور کنٹرول مکمل طور پر ایک بالاتر اور غیر جانبدار ہستی کے پاس ہے۔ کسی بھی انسان کا وقت پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور اس عاجزی کے اعلان کے فوراً بعد اس آیت کا وہ حصہ آتا ہے جو عمرانیات یعنی سوشیولوجی اور تاریخ کا سب سے بڑا اصول بیان کرتا ہے۔ لکل امتن اجل، یعنی ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ ہم عام طور پر یہ تو جانتے ہیں کہ انسانوں کی ایک حیاتیاتی عمر ہوتی ہے۔ ایک شخص پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ آیت ایک بہت ہی مختلف سطح پر بات کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل اسی طرح قوموں، معاشروں اور پوری تہذیبوں کی بھی ایک عمر، ایک اجل یعنی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے۔ ان کا بھی ایک مکمل لائف سائیکل ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ اجل یا مقررہ مدت کا تصور تاریخ کو سمجھنے کی ایک بنیادی کنجی ہے۔ اگر ہم جدید مورخین یا سماجی مفکرین کو پڑھیں نا، مثال کے طور پر جان گلوب کا مشہور مقالہ ہے فیٹ آف ایمپائرز، تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ سلطنتوں کی ایک عمر ہوتی ہے جو عموماً 250 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ 250 سال؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، تہذیبیں ایک عروج سے گزرتی ہیں۔ پہلے وہ علم، تجارت اور طاقت کی عروج پر پہنچتی ہیں، پھر ان میں مادی ہوس، بے حسی اور اخلاقی زوال آنا شروع ہوتا ہے، اور آخرکار وہ مندہم ہو جاتی ہیں۔ بالکل، جیسے ہم اگر ماضی میں دیکھیں، ہسٹری رومن امپائر، مصری فرعونوں، بابل اور نینوا کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جب یہ تہذیبیں اپنے عروج پر تھیں، ان کے پاس بہترین فوج، لاجواب فن تعمیر اور بے پناہ دولت تھی، تو انہیں لگتا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ انہیں لگتا تھا ان کا دور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بالکل، لیکن اس کائناتی اصول کے تحت ہر تہذیب کے ماتھے پر ایک نظر نہ آنے والی گھڑی لگی ہوئی ہے جس کی ٹک ٹک مسلسل جاری ہے۔ رکیے، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یعنی جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ یعنی ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر یا جلدی نہیں ہو سکتی اور سب کچھ سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک پہلے سے طے شدہ ہے، تو کیا یہ فیٹلزم یا قسمت پر اندھا یقین نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ میرا مطلب ہے، اگر ایک معاشرے کا زوال ایک خاص تاریخ اور لمحے پر لکھا جا چکا ہے، تو پھر انسانوں کو اپنا نظام عدل ٹھیک کرنے یا معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش ہی کیوں کرنی چاہیے؟ جب گھڑی کی سوئیاں تبدیل ہی نہیں ہو سکتی تو پھر اس کائناتی آڈٹ کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ایک انتہائی شاندار اور بنیادی سوال ہے، اور اکثر لوگ اس مقام پر آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ ایک سوابدیدی تاریخ کیلنڈر پر لکھ دی گئی ہے اور اب انسان جو مرضی کر لے وہ تاریخ بدلے گی نہیں۔ اچھا؟ در حقیقت یہ اجل تہذیبوں کے اپنے اعمال اور کائناتی قانون مکافات عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کا تعلق کاز اینڈ ایفیکٹ سے ہے۔ یعنی وہ خود اپنا وقت طے کر رہے ہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ کائنات ایک بے حد حساس اور قطعی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ جب ایک معاشرہ ظلم، ناانصافی اور استحصال کو اپنا نظام بنا لیتا ہے تو وہ دراصل اپنے زوال کے بیج بو رہا ہوتا ہے۔ الہی نظام کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ مخصوص تہذیب اپنے ان ظالمانہ اعمال اور اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے فلاں نقطے پر آ کر اس قدر کھوکھلی ہو جائے گی کہ اس کا وجود برقرار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور جب وہ عروج ظلم کا نقطہ آ جاتا ہے، جب وہ اجل آ جاتی ہے، تو پھر قدرت کا قانون ایک سیکنڈ یعنی ایک ساعت کی بھی رعایت نہیں دیتا۔ پھر ان کی دولت، ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی فوج انہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بچا سکتی۔ یہ وقت کا تعین جبر نہیں ہے، بلکہ نظام کے پرفیکٹ ہونے کی نشانی ہے۔ کیا کمال کی وضاحت ہے! مطلب یہ گھڑی معاشرے کے اعمال کی رفتار سے چلتی ہے، لیکن اس کا الارم جب بجتا ہے
تو اس میں کوئی سنوز بٹن نہیں ہوتا۔ بالکل، کوئی سنوز بٹن نہیں ہوتا۔ لفظ ساتھ کا استعمال یہاں واقعی بہت معنی خیز ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں لمحوں کو اور سیکنڈز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہم گھنٹوں اور سالوں میں سوچتے ہیں، لیکن کائنات کا حساب اتنی باریک بینی سے چل رہا ہے کہ کسی سلطنت کے زوال کے وقت میں ایک سیکنڈ کا بھی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ رومن سلطنت کا زوال کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک طویل اخلاقی اور سماجی زوال کا حتمی اور کیلکولیٹڈ نتیجہ تھا۔ 100%۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی تمام تر مادی ترقی اور اس کا سارا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کسی تہذیب کی اخلاقی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور ان کی دی گئی مہلت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر تبدیلی کا عمل اس قدر حتمی ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی عالمی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ صحیح۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ بے ہنگم نہیں چل رہی۔ انسان کسی اندھے جنگل میں نہیں رہ رہا جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بظاہر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے آج کل۔ وقتی طور پر ایسا لگ سکتا ہے، لیکن ایک بڑے پیمانے پر یہ کائنات ایک انتہائی منظم، منصفانہ اور ریاضیاتی قاعدے کی پابند ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو اور ان تینوں آیات کے باہمی ربط کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو انسانی تاریخ کی ایک بہت ہی جامع تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ بالکل۔ پہلی آیت نے ہمیں بتایا کہ ایک انتہائی غیر متزلزل کائناتی اصول موجود ہے، یعنی انصاف کا اصول، جس کے تحت کوئی فیصلہ بغیر رہنمائی کے نہیں ہوتا اور کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ دوسری آیت نے ہمیں آئینہ دکھایا کہ اس اصول پر انسان کا عمومی رد عمل کیسا ہوتا ہے، یعنی انسان شکوک کا شکار ہوتا ہے اور پیغام کے بجائے ٹائم لائنز پر بحث کرتا ہے۔ اور تیسری آیت نے اس کا جواب دیا۔ ہاں، تیسری آیت میں ان شکوک کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے الہی نظام الاوقات اور انسانی بے اختیاری کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا۔ یہ تینوں آیات مل کر ایک واضح پیغام دیتی ہیں کہ ہم اس زمین کے حاکم مطلق نہیں ہیں، بلکہ ایک عظیم تر کائناتی نظام کے تابع ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات دراصل ہمیں تاریخ اور موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک ہماگیر اور بے حد پرسکون زاویہ نگاہ فراہم کرتی ہیں۔ آج کل جب دنیا کے حالات پر نظر ڈالی جائے، کئی ممالک جنگوں کا شکار ہیں، معاشی نظام ڈگمگا رہے ہیں، طاقتور ریاستیں اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہی ہیں اور کمزور پستے چلے جا رہے ہیں۔ تو انسان بہت بے بس محسوس کرتا ہے۔ بالکل، اکثر انسانی ذہن مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انصاف کہیں نہیں ہے اور طاقتور کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ لیکن یہ علم کہ ہر چیز، ہر طاقت، ہر ظلم اور ہر سلطنت ایک عظیم تر اور منصفانہ منصوبے کے تحت ایک مقررہ وقت یعنی اجل کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ انسان کو ایک زبردست فکری بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہر ظالم کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر مظلوم کے لیے انصاف کی ایک گھڑی طے ہے۔ اور آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں، جہاں ہم ہر روز سینکڑوں خبریں پڑھ کر شدید اضطراب اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس علم کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ واقعی، انگزائٹی آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم مسلسل یہ سوچتے رہتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیا ہم کسی عالمی تباہی کے قریب ہیں، یا کیا کبھی کوئی ایسا نظام آئے گا جو مکمل انصاف پر مبنی ہو۔ ایسے میں یہ جاننا کہ کائنات کا حتمی کنٹرول اور تہذیبوں کے وقت کا تعین محدود سوچ رکھنے والے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ ایک ایسی ہستی اور ایسے نظام کے ہاتھ میں ہے جو 100% قسط یعنی انصاف پر مبنی ہے۔ یہ ایک عجیب سا روحانی اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کسی فرد واحد کو پوری دنیا کو اکیلے سنبھالنے اور اس کے نتائج کو کنٹرول کرنے کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس اضطراب سے آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے حصے کی کوشش ترک کر دے، ہاں، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ بلکہ یہ انسان کو وہ واضح ذہنیت یا کلیئرٹی دیتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ اجل طے شدہ ہے اور کس یقینی ہے، تو انسان کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائے، سچ بولے اور اپنے دائرہ اختیار میں انصاف کرے۔ باقی پوری تاریخ کا بوجھ، عروج و زوال کے فیصلے اور ان کا وقت اس کائناتی منتظم کے حوالے کر دے جس کا وعدہ ہے کہ وہ کسی پر رتی برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ سوچ انسان کو نتائج کی فکر سے آزاد کر کے عمل کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کیا ہی زبردست اور جامع خلاصہ ہے۔
تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ان آیات اور ان کے کائناتی مفہوم پر غور کرنے کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر قوموں اور تہذیبوں کے عروج و زوال کا وقت پہلے سے ایک کڑے اصول کے تحت مقرر ہے اور اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر یا جلدی ممکن نہیں، تو کیا یہ حقیقت آج کے دور کے شدید معاشرتی اور عالمی اضطراب کو دیکھنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل نہیں دیتی؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ جاننا کہ دنیا بے ہنگم نہیں ہے بلکہ ایک اٹل اور مکمل انصاف پر مبنی نظام الاوقات کے تحت چل رہی ہے، محض ایک گہرا سکون پیدا کرتا ہے، یا یہ ایک ایسی خاموش تنبیہ ہے جو ہر باشعور انسان کو اپنے معاشرے کے اجتماعی اعمال کے تحت مزید ذمہ دار بنا دیتی ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر فرد کو اپنے طور پر غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس گہری اور بصیرت افسوس گفتگو کے لیے ہم اپنے ماہر تجزیہ کار کے بہت شکر گزار ہیں۔ شکریہ، یہ میرا بھی اعزاز تھا۔ یہ دی ڈیپ ڈائیو کا ایک اور معلوماتی جائزہ تھا جس کا مقصد قدیم حکمت کو آج کے دور کی حقیقتوں کے ساتھ جوڑ کر سمجھنا ہے۔ امید ہے یہ گفتگو سننے والوں کے لیے علم اور تفکر کے نئے در کھولے گی۔ خدا حافظ، اور ہم جلد ہی ایک اور نئے موضوع کی تہہ تک پہنچنے کے لیے موجود ہوں گے۔